بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر 8 کلاس پلس پری 9th کلاس۔ ٹھیک ہے جی، چونکہ آپ کچھ کتابیں پڑھ رہے ہیں 8 کلاس میں ہونے کے باوجود 9th کلاس کی، تو اس لیے آپ کو اگر نحو بھی کہا جائے تو یقیناً آپ کو خوشی ہوگی۔ تو پری 9th کلاس آج ہم نظم حمد کا مرکزی خیال آن لائن کریں گے اور ہوم ورک میں آپ کو اسی نظم حمد کا خلاصہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، کسی بھی کام کو کرنے کا کوئی نہ کوئی پیٹرن ضرور ہوتا ہے اور ہمیشہ کام کو اسی پیٹرن کے ساتھ انجام دیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، خلاصے میں کیا لکھنا ہے اور کیسے۔ دیکھیں، فرسٹ مارجن لائن پر تاریخ اور مہینے کا نام ہے، اسی لائن کے مڈ میں لکھا ہوا ہے آن لائن ورک، اور اسی لائن کے آخر میں مارجن لائن کے باہر لکھا ہوا ہے دن کا نام۔ یہاں پر یہ بتانا آپ کو مقصود ہے کہ بعض کاپیز ایسی ہوتی ہیں کہ لیفٹ ہینڈ پہ لائن نہیں لگی ہوتی ہے، لیکن آپ لگائیں گے کیونکہ اردو کاپی کا یہی رول ہے۔ اگر جس کی کاپی پہ نہیں لگی ہے تو وہ یہاں پر لیفٹ ہینڈ کی طرف بھی مارجن لائن لگائے۔ اس کے بعد فرسٹ لائن پہ دیکھیے، مارجن لائن کے ساتھ لکھا ہوا ہے عنوان نظم، اور اس کے بعد تفصیلیہ کا سائن ہے، پھر نظم کا عنوان یعنی حمد لکھا ہے، پھر شاعر کا نام، تفصیلیہ کے سائن کے بعد الطاف حسین حالی، کوئی بھی شاعر یا مصنف ہو جو اس کا تخلص ہوتا ہے، اور جو تخلص ہوتا ہے اس کے اوپر تخلص کا سائن مینشن کرنا کبھی بھی نہ بھولیں۔ ٹھیک ہے، یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ ہمیشہ جب بھی کسی نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال لکھیں تو اس کے شاعر کا نام مینشن ضرور کریں، اور کہاں پہ کرنا ہے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ لکھیں گے مرکزی خیال۔ مرکزی خیال لکھنے کے بعد پہلی غلطی اسٹوڈنٹس کی یہ ہوتی ہے کہ پہلا جملہ وہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس نظم کے شاعر کا نام فلاں ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ ہم نے یہ جملہ یہاں پر نہیں لکھنا، کیونکہ مرکزی خیال ہوتا ہے مختصر اور اس ایک جملے سے اس میں طوالت آتی ہے، تو اسی لیے اوپر جب لکھ دیا گیا ہے تو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم نے اس کو مختصر رکھنا ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر دوبارہ سے اس کو نہیں لکھیں گے، لیکن اوپر ضرور لکھیں گے۔ کیوں کہ سوال جو ہوتا ہے پیپر میں وہ اس طرح سے آتا ہے کہ نظم کا مرکزی خیال لکھیں، نیز شاعر کا نام لکھنا لازم ہے۔ تو مرکزی خیال میں آپ نے کیا لکھنا ہے دیکھ لیجئے۔ کائنات کا گوشہ گوشہ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر اپنی قدرت اور اختیار رکھتی ہے، نیز مظاہر فطرت بھی اسی بات کے شاہد ہیں۔ اللہ کی ذات کی حقیقت جاننا کسی کے بس میں نہیں، مگر اس کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا مرکز ہے، آ رہی ہے آپ کو سمجھ، اور یہ اس کا پیٹرن ہے۔ جب آپ نے ہوم ورک میں خلاصہ کرنا ہے تو مرکزی خیال پر جہاں لکھا ہوا ہے مرکزی خیال، اس کی جگہ پہ آپ خلاصے کی ہیڈنگ دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، چونکہ مرکزی خیال مختصر ہوتا ہے تو جو مارجن لائن ہے ان کے ہونے کے باوجود اندر بھی 2 لائنز لگائی گئی ہیں، اسی طرح آپ لگائیں گے، لیکن خلاصے میں یہ لائنز نہیں لگیں گی۔ ٹھیک ہے، اور پورا ایک پیج کا خلاصہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں نظم کی طرف، تاکہ میں آپ کو کچھ خلاصے کے بارے میں بتاؤں کہ خلاصہ جو ہے وہ ہم نے کیسے لکھنا ہے۔ یہ جی ہماری بک پہ حمد، اور یہ شاعر کا نام اور پہلا شعر۔ دیکھیں، ہر شعر کا آپ نثر کرتے جائیں، ہر شعر کی، تو آپ کا خلاصہ تیار ہو جائے گا۔ اگر آپ کے جو ہیں اشعار نظم میں اگر 6 ہیں تو اس کے 12 یا 14 جملے بن جائیں گے، تو آپ کا خلاصہ تیار ہو جائے گا۔ اگر 7 ہے تو 14، 15، 16 آپ کے جملے بن جائیں گے، تو آپ کا خلاصہ تیار ہو جائے گا۔ چونکہ یہ خلاصہ ہے، خلاصہ ہی رہنے دیجیے گا، اس میں طوالت یعنی کہ طویل اس کو نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا ہے۔ تو پہلا شعر دیکھیں کہ قبضہ ہو دلوں پہ کیا اور اس سے سوا تیرا۔ اب اس کا ہم یہ نکالیں گے نثر کہ خلاصے کی شروعات آپ یہیں سے کریں گے کہ کائنات میں ہر جاندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات بستی ہے۔ ٹھیک ہے، نافرما بندے بھی اسی کا دم بھرتے ہیں۔ 2 جملے ہو گئے۔ اب نیچے آ جائیں دوسرے شعر پہ۔ ہم جانتے ہیں
کہ سب سے پہلے حق اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے، لیکن اشرف المخلوق ہونے کے باوجود ہم اتنی قابلیت نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا حق مکمل طور پر ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر یہ نیچے اس کا ہم لکھ لیں گے، شاعر کے مطابق محرم اور نامحرم میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت جاننا کسی کے بس میں نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، جچتا نہیں نظروں میں، جس سے اللہ تعالیٰ کی لو لگ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے، اس کے لیے بادشاہی لباس کی بھی کوئی اہمیت نہیں، وہ تو عاجزی کی چادر اوڑھے اپنی ہی اللہ تعالیٰ کی محبت میں مگن رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو محیط کیے ہوئے ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں رنج و مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر اس کے بعد ہو ہی نہیں سکتا کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مہک یعنی خوشبو نہ پھیلے۔ ہمارے ارد گرد چلنے والی ہوا بھی تو اللہ ہی کے ہونے کا ثبوت ہے یا پیغام دیتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یوں تو بہت سے شعراء نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں حمد لکھی ہے، لیکن الطاف حسین حالی کا انداز بیاں ایسا ہے کہ جو کوئی اسے پڑھتا ہے اس کے دل پر اس کے الفاظ اثر کرتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا خلاصہ، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔